أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. یہ سورۃ النور ہے. گزشتہ سورۃ المومنون تھی. اس کے اندر ابتدا میں ایمان والوں کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور ان ایمان والوں کی نشانیوں کے اندر ایک نشانی یہ بھی تھی کہ ایمان والے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شرمگاہوں کی حفاظت تو آخری اور نتیجے کا مرحلہ ہے. در حقیقت ایمان والے تو اس کے جتنے مقدمات ہیں جو ان چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے غلط نامحرم عورت پر نگاہ کرنا، اور عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اس کا نتیجہ زنا پر جا کر ختم ہوتا ہے، لیکن اس کی جو تمہید ہے، اس کے مقدمات ہیں کہ غیر محرم مرد کی طرف نگاہ کرنا، خوشبو لگا کر نکلنا، بد نظری کرنا، پازیب اور زیور ایسا پہن کر نکلنا کہ اس کے پہننے کی آواز غیر محرم مردوں کو سنائی دے، گھر سے باہر بے پردگی کی حالت میں نکلنا، یہ سارے کے سارے ابتدائی مراحل ہیں جس کا آخری نتیجہ زنا ہے. تو بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمان ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں وہ اپنی شرمگاہوں کی اور در حقیقت جو بھی اس سے ابتدائی مراحل ہیں، تمہیدات ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں پر انہی مسائل کا تذکرہ ہے. سورۃ النور کے اندر انہی مسائل کا تذکرہ ہے، لہذا پچھلی سورت کا ربط اس سورت کے ساتھ ہونا بالکل واضح کر دیا گیا ہے. سورت کا نام سورۃ النور ہے. در حقیقت اس کی کچھ آیات کے اندر آدھی سورت گزرنے کے بعد اللہ نور السماوات والارض کے بارے میں آیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النور نام رکھا گیا ہے. اور اس سورت کی ابتدا اللہ جل شانہ بڑے عجیب و غریب انداز سے فرما رہے ہیں. آپ قرآن مجید کی دوسری صورتوں کو دیکھیں، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، اس تمام صورتوں کی ابتدا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہیں، اللہ زندہ و جاوید ہے، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ایمان والے کامیاب ہو گئے. کس چیزوں کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں؟ کیا انسان پر ایسا زمانہ گزرا کچھ نہ تھا؟ اے نبی، کتاب آپ پر اس لیے نازل کی ہے کہ آپ کے اوپر حرج نہ ہو، آپ پر بوجھ نہ ہو. بلکہ ایسا ہے کہ ہر سورت کی ابتدا ایک عام فہم انداز سے ہوتی ہے، لیکن پورے قرآن مجید کی 114 صورتوں کے اندر ایک واحد صورت ہے سورۃ النور، جس کی ابتدا بہت عجیب و غریب، نرالے اور انوکھے انداز میں ہو رہی ہے. اور کیا ہے وہ؟ سورۃ انزلناہا، یہ وہ سورت ہے جو ہم نے ہی نازل کی ہے، وفرضناہا، اور ہم نے ہی اس کے احکامات مقرر کیے ہیں، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے نازل کی ہے اس میں واضح آیتیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. یہ بہت عجیب و غریب، نرالا اور انوکھا انداز ہے. قرآن مجید کی کسی صورت میں اس انداز کو نہیں اپنایا گیا، کیونکہ ساری صورتیں، قرآن پورا، ہر آیت وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. لیکن ابتدائی صورت کے اندر اس قسم کی تمہید لگا کر اس کا تذکرہ کرنا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آگے جو مضامین آ رہے ہیں یہ کسی عالم کے، کسی مفتی، شیخ الحدیث اور علامہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. اس میں قرآن مجید کی صورت کے اندر عائلی قوانین، گھریلو قوانین، بچوں کے متعلق قوانین، اور خاص کر عورتوں کے متعلق مسائل جو قرآن مجید کی آدھی صورتوں کے اوپر مشتمل ہے. کچھ اس کے اندر ایسے مضامین بھی ہیں جو مرد عورت دونوں کے لیے ہے، اور کچھ مضامین ایسے بھی ہیں کہ جس کا تعلق صرف خاص عورت سے ہے، اور کچھ مضامین ایسے بھی جن کا تعلق خاص مرد سے ہے. لیکن قرآن مجید کی اس صورت کے اندر اکثر حصہ، آدھا حصہ خاص کر عورتوں کے متعلق ہے.
یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور. کوفہ کے اندر آپ نے اعلان کروایا تھا کہ بھائی اپنی ساری عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. اگرچہ اس کے اندر بہت سے ایسے معاملات بھی ہیں کہ بعض اوقات زبان پر لانا آدمی اس کو مناسب نہیں سمجھتا، لیکن در حقیقت وہ اللہ کے بارڈرز ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہے. جس طریقے سے ہماری جغرافیائی مملکت کے اندر کوئی بندہ ایک کی حدود سے بارڈر سے کراس نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے جو نظریاتی دین کی سرحدیں ہیں، میرا اور آپ کے یا کسی بھی مسلمان کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ ان سے آگے بڑھ سکے. لہذا پوری صورت کے اندر میں بارہا اس بات کی طرف اشارہ کروں گا کہ جب ہم علماء یہ بات بتاتے ہیں تو عموماً طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ تو علماء کی بتائی ہوئی بات ہے، پردہ تو مرد مولویوں کا بنایا ہوا ہے، یہ بات ہے یہ تو عورتوں کی بنائی ہوئی، یہ تو مرد مولویوں کی بنائی ہوئی ہے. دل صاف ہونا چاہیے، نیت اچھی ہونی چاہیے. تو بارہا میں انشاءاللہ بار بار اس کا تذکرہ کرتا رہوں گا کہ بھئی یہ کسی بنے بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ خالصتاً وحی الہی کا قانون ہے. سورۃ انزلناہا، یہ سورت اس کے احکامات اور الفاظ ہم نے نازل کیے ہیں، کسی مولوی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. وفرضناہا، اس کے معنی اور احکامات ہم نے خود اتارے ہیں، کسی مولوی نے راتوں رات گھڑے نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے اتار دی ہیں اس کے اندر واضح آیتیں. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت پکڑو. اب احکامات کی ابتدا ہو رہی ہے. چنانچہ ارشاد ہے الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، اور نہیں پکڑے نہیں ملے تم کو بہما، ان دونوں، اور تو ان دونوں زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت کے بارے میں رأفتن، کسی بھی قسم کی شفقت، کسی بھی قسم کی رحم دلی، فی دین اللہ، اللہ کے بتائے ہوئے معاملات میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ، اور گواہی دے ان دونوں کے پر جب سزا نافذ کی جائے، طائفہ، ایک جماعت، من المؤمنین، ایمان والوں میں سے. پہلے آیت کے پہلے جملے کے اندر حکم بتایا ہے کہ زنا کرنے والی عورت، زنا کرنے والا مرد، ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. زنا ایک انتہائی فعل قبیح ہے، اور تمام امتوں کے اندر، تمام سابقہ شریعتوں کے اندر اس زنا کا قبیح فعل ہونا، حرام فعل ہونا، ناجائز فعل ہونا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونا ان کے کرنے والے پر تمام شریعتوں کا خاصہ ہے. پہلی ٹکڑے کے اندر حکم دیا 100 کوڑے کا، دوسرے ٹکڑے میں حکم دیا کہ بھئی رحم نہ کھانا، اور تیسرے ٹکڑے کے اندر حکم دیا کہ گھر کے اندر یا بغیر چوری چھپے نہیں، بلکہ ان کو جب سزا دو تو مین چوراہے پر دو. ایک بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت کو بلاؤ اور بولو دیکھو کیا انجام کر رہے ہیں. قرآن مجید کے جتنے احکامات ہیں ان کی ابتدا ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، بعض اوقات یا ایھا الناس سے، بعض اوقات کوئی مثال دے کر. لیکن یہ بات ہر شخص کو پتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ اس جیسے جتنے اور خطابات ہیں، جتنے اور احکامات ہیں، ان کے اندر عموماً 99% جو منادی کرائی جاتی ہے، ندا کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، یہ حکم مردوں کو ہوتا ہے، عورتوں کو نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا مذکر ہے، مردوں کے لیے ہے. الفاظ کا جو لفظی ہے اس کے اندر تو عورتیں داخل نہیں ہیں، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ عورتیں بھی اسی مفہوم کے اندر داخل ہیں. لیکن حکم مردوں کو دیا جاتا ہے اور مردوں کو دے کر عورتوں کو سنایا جاتا ہے، کیونکہ شریعت تو دونوں کے لیے ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت. تو عورت کا نام اور عورت کو پکارا اس لیے نہیں جاتا کہ عورت مستور ہے، یہ چھپی رہنے کی چیز ہے. عورت کو منظر عام پر لانا اور اس کا واویلا کرنا، اس کے بارے میں تذکرہ کرنا، اس کی کسی خصلت کا چرچا کرنا، یہ عام شرفاء کو زیب نہیں دیتا. بلکہ قرآن مجید میں تو جو جنت کی عورتوں کے بارے میں تذکرہ ہے، حور عین، ان کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ کھلی ڈھلی عورتیں ہوں گی، بلکہ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، اپنے گھروں کے اندر نگاہیں نیچی رکھی ہوئی ہوں گی اور گھروں کے اندر، خیموں کے اندر ہوں گی.
آج کل کی عورتوں کی طرح سڑکوں اور بازاروں پر فحاشی اور اس کے لباس پہن کر ایسا نہیں، وہاں چونکہ آزادی ہے تو اس قسم کی حرکات پر اتر آئے کہ بھائی جو بھی آزادی ہوگا، نہیں، چونکہ عورت کے معاملات کے اندر شرم و حیا غالب ہے، تو عورتیں مردوں کے حکم کے اندر شامل ہوتی ہیں، لیکن کئی حکم آتا بھی ہے اگر مرد اور عورت دونوں کے بارے میں، تو پہلے تذکرہ کیا جاتا ہے مرد کا اور پھر تذکرہ کیا جاتا ہے عورت کا، جیسے والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ شریعت نے حد بتائی ہے۔ تو جب ان کا تذکرہ ہوا تو پہلے مرد کا تذکرہ ہوا اور پھر عورت کا تذکرہ ہوا، لیکن اس آیت میں عجیب و غریب پہلے عورت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے الزانیہ، پھر مرد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے والزانی، حالانکہ قرآن مجید کی عام فہم آیتوں سے یہ بالکل متصادم ہے۔ پہلے تو قرآن کے اندر عورتوں کو مخاطب نہیں کیا جاتا، اس آیت میں مخاطب کیا، اور پھر آیت میں مخاطب کر کے عورت کو مرد پر مقدم کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے مرد ہی ہے، مردوں کا مسئلہ ہے یہ، عورتوں کو اس سے بری الذمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سارے زنا کے مسائل اور گھریلو خانہ جنگیوں کے مسائل پیدا عورتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ عورت بن سنور کر اگر گھر سے باہر نکلے ہی نہ، اور نکلے تو شرعی حدود کے ساتھ با پردہ ہو کر، اپنا چہرہ ڈھانک کر، اپنی آنکھیں ڈھانک کر، اپنے دستانے ہاتھ میں پہن کر، پاؤں میں موزے پہن کر، شریعت کے بتائے ہوئے حدود کے مطابق نکلے، اور اس طرح نکلے کہ خوشبو نہ لگی ہوئی ہو، کام سے نکلے واپس آ جائے، تو کیا خیال ہے زنا ممکن ہے؟ ہرگز ممکن نہیں۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی رغبت والی چیز ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے؟ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اللہ علمان والحفیظ ہمارے گھرانوں کے اندر ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے وہ لباس زیبتن کرتی ہیں جو گھر میں اپنے شوہر کے سامنے نہیں کرتی، اور خوشبو بہتر سے بہترین لگاتی ہیں، حالانکہ حدیث شریف کے اندر وحی الہی ہے، کہنے والا میں نہیں ہوں، اللہ کے نبی خود ہے، خود فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نسائی کی حدیث ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلے وہ زانیہ ہے، وہ کیا ہے؟ زنا کرنے والی ہے، خود حضور کے الفاظ موجود ہیں، کیونکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ایک فعل سے مرد کو رغبت دے رہی، کیونکہ خوشبو ایسی چیز ہے کہ مرد تو اس کی طرف مطمئن ہو جاتا ہے، مرد کو اس سے رغبت حاصل ہوتی ہے، اور عورت یہ کام کر رہی ہے، تو چونکہ عموماً لوگ عورتوں کو اس سے بری الذمہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں زنا تو مرد کر رہا ہے، بھئی زنا مرد کر رہا ہے تو جس عورت سے کر رہا ہے اس عورت کے یقیناً حدود شریعہ سے جب وہ عورت باہر نکلی ہے تو اس نے مسلمان مرد کو مجبور کیا ہے، اور یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ عموماً کہی جا رہی ہے، اگر کسی کے ہاں اس طرح نہ ہو اور عورت یہ کچھ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مبتلا ہو جائے تو وہ بہت تھوڑے سے لیکن جب قرآن حکم بتاتا ہے تو قرآن وللاکثر حکم الکل بتاتا ہے، جو اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے، جو عموماً چل رہی ہوتی ہے بات، قرآن وہ بات بتاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت کی جو مزاج، جبلت، خصلت ہے وہ یہ ہے کہ عورت بڑی رقیق القلب ہوتی ہے، شرم و حیا کی مجسمہ ہوتی ہے، عفت اور پاک دامنی کا عموماً پیکر ہوا کرتی ہے، سراپا مجسمہ شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہے، اور اس کے باوجود اگر کوئی عورت ان تمام عزت اور عفت کے پردوں کو تار تار کر دے اور ایسی بے حیائی کے اوپر اتر آئے تو اس لیے قرآن مجید نے اس فعل کا قبیح اور شنی ہونے کی وجہ سے اس عورت کا تذکرہ پہلے کیا اور فرمایا الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد، فجلدوا کل واحد منہما، کوڑے لگائیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو۔ شریعت کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے حد اور ایک ہے تعزیر۔ حد کی جمع ہے حدود، اور چونکہ یہ شریعت کی بنائی ہوئی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے حدود شرعیہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور حدود شرعیہ 5 ہیں، حدود شرعیہ 5 ہیں۔ حد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خالصتاً جو حکم الہی ہے آپ نے اسی کو پورا کرنا ہے، نہ اس سے ایک عدد اوپر ہو سکتا ہے نہ ایک عدد نیچے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے نصاب بھی بہت سخت ہے، یہ نہیں کہ ہر کس و ناقص سریرا غیرہ نہ تو خیرہ اٹھے اور کہے کہ بھئی فلانے نے یہ کیا ہے۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ بہت حساس معاملہ ہے، ایسے ہر بندہ اس قسم کا تذکرہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حدود
کا لفظ لا کر بتایا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے بارڈرز ہیں، اور وہ حدود شرعیہ کیا ہیں؟ 5۔ نمبر 1 چوری۔ چوری کا مطلب کسی مسلمان کا مال چپکے سے لے لینا، کسی مسلمان کا مال محترم محفوظ مال جو کسی جگہ اس نے محفوظ رکھا ہوا ہو اس کو چپکے سے لے لینا۔ دوسرے نمبر پر ڈاکہ، سامنے رازنی کرنا۔ نمبر 3 شراب پینا۔ نمبر 4 پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، اور نمبر 5 زنا۔ یہ حدود شریعہ، اس کے اندر آپ کی کوئی کمی بیشی، کوئی ملحد و بددین اٹھے کہ اس میں یوں یا اس میں یوں، آپ کہیں گے نہیں، بس حدود۔ اس کو کہتے حدود اس لیے کہ اس کے اندر آپ بالکل کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی فعل قبیح ہیں، یعنی کہ شریعت نے اس کی اجازت دے دی، ہاں شریعت نے اس کو تعزیرات کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ تعزیرات۔ تعزیرات کا مطلب قاضی اور حاکم وقت کے ہاتھ میں چھوڑا ہے کہ ماحول کو دیکھ کر، سامنے والے کو دیکھ کر، جرم کا فعل قبیح ہونا یا نہ ہونا دیکھ کر آپ اپنے حساب سے اس کے اوپر حاکم اور قاضی کے ہاتھ میں دیا کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور فقہا نے اس کا طریقہ کار بتایا کہ بھئی یہ سزا ہو تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا، یہ ہو تو قاضی یہ فیصلہ کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں فقہا کی، یا جو شریعت نے یا حاکم وقت قائم کر دے یا قاضی اور چیف جسٹس بتا دے، وہ کہلاتی ہیں تعزیرات۔ وہ کیا کہلاتی ہیں؟ تعزیرات کے اندر ان کی عقل چل سکتی ہے کہ ایک شخص ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے، لیکن وہ جو کرنے والا ہے وہ کہاں پر رہا ہے؟ مسجد کے اندر کر رہا ہے، تو وہ جرم کی سزا سخت کر سکتا ہے۔ وہی گناہ کا کام مثال کے طور پر اس نے بازار کے اندر کیا ہے تو وہ اس کی سزا کم کر سکتا ہے۔ اختیار ہے قاضی صاحب کو، حاکم وقت کو اختیار ہے۔ لیکن جو حدود ہیں وہ ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی اختیار آپ کا نہیں چلتا، اور ان حدود شرعیہ کے اندر زنا ان تمام حدود شرعیہ میں سب سے سخت ہے، لہذا حد بتائی جا رہی ہے کہ 100 کوڑے لگا۔ بتاتے ہیں زنا کی جو سب سے پہلی سزا قرآن مجید کے اندر آئی، جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شراب کی حرمت کا حکم ایک ساتھ نہیں آیا بلکہ آہستہ آہستہ، تدریجاً، اسی طریقے سے زنا کی اوپر کوڑے لگانا یا قتل یا سنسار جسے کہتے ہیں، اس کا حکم بھی ایک ساتھ نہیں آیا بلکہ آہستہ آہستہ۔ سب سے پہلے قرآن کا حکم سورۃ النساء میں آیا، آیت نمبر تقریباً میرے خیال میں 14 یا 15، کہ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اگر اس قسم کا فوج زنا کا کام کوئی کر لے، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، 4 مردوں کی گواہی ضروری ہے۔ فإن شہدوا، اب 4 مرد مل جاتے ہیں، گواہی دے دیتے ہیں، فامسکوہن فی البیوت، ان عورتوں کو گھروں میں قید کر دو۔ سزا کیا ہے عورت کی؟ عورت کو گھر کے اندر قید کر دو، حتی یتوفاہن الموت، اس وقت تک کر لو جب تک یا تو وہ توبہ نہ کرے یا مر نہ جائے۔ اور دوسرا فرمایا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا۔ چنانچہ شریعت کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر جب یہ آیتیں اتری، اس کے بعد سے زنا کے اوپر یہی کہا جاتا تھا کہ عورت کو گھر کے اندر محبوس اور قید کر دیا جاتا تھا، اور وہ گھر کے اندر قید رہتی تھی یہاں تک کہ توبہ نہ کرے۔ یہ پہلا حکم تھا۔ پھر حکم آیا کہ اگر کوئی شخص اور کوئی عورت زنا کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر حکم یہ بتایا گیا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کیا لگائے جائیں؟ 100 کوڑے۔ اور جب 100 کوڑے کا جو حکم لگایا گیا، یہ حکم تدریجاً اترنے والے حکموں کے اندر دوسرا حکم تھا۔ کون سا حکم تھا؟ دوسرا حکم تھا۔ اس دوسرے حکم جب یہ آ گیا تو یہ 2 حکم تھے۔ اس کے بعد حکم آیا کہ اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دیا جائے، رجم کیا جائے، قتل نہیں، کیا کر دیا جائے؟ رجم۔ مطلب اس کو کہہ سکتے ہیں کہ انتہا میں تو قتل ہوگا، لیکن جو شریعت نے نام لیا وہی لے، اسے کہتے ہیں رجم، سنسار کرنا، کہ اس کو پورے مٹی میں دبا دیا جائے، منہ رکھا جائے اور بڑے بڑے پتھر سے اس کو لہولوان کر دیا جائے۔ تو یہ جو اس قسم کی موت ہے، اس کا حکم آیا کہ یہ اس کے لیے ہے جو شادی شدہ ہو، جس کو قرآن آگے جا کر بتائے گا محسن اور محسنات۔ محسن کا مطلب وہ شخص کہ جس نے اپنی کسی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی حقوق ادا کرنی ہو، عاقل بالغ ہو، اور وہ پھر زنا کرے۔ اور اسی طریقے سے محسنات ایسی عورت جس کی آسان لفظ آپ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کر سکتے ہیں، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ترجمہ کر سکتے ہیں۔
اس کے لیے حکم آیا کہ سنسار، اور اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے اس کے لیے حکم آیا 100 کوڑے۔ جب یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، آیت نمبر 2 سورۃ النور کی، اس کے اندر جو حکم ہے وہ اس کے اندر حکم یہ ہے کہ صرف 100 کوڑوں کا۔ اس کے اندر حکم کیا ہے؟ صرف 100 کوڑوں کا، یعنی اس کے اندر سنسار کرنے کا، یہ رجم کا حکم نہیں ہے۔ اور آج کل جو ایک طبقہ ملحد اور ایک بددین طبقہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی قرآن کے اندر تو رجم کا حکم نہیں ہے، تو خالص غیر شرعی سزا ہے، اور کسی زمانے کے اندر اگر رجم ہوا بھی ہے تو یہ حاکم وقت نے خود کیا ہے، اس کو وقت کے حساب سے، ماحول کے اعتبار سے بہتر لگا تو اس نے یہ کام کر دیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جب اس قسم کے ایک شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت کا معاملہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا، مجھ سے یہ معاملہ لے لو کہ اللہ نے تم سے یاد وعدہ کیا تھا کہ اللہ ایسی عورتوں کے لیے کوئی اور راہ نکالے گا، جو پہلے حکم میں آیا تھا نا وَيَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، اور وہ معاملہ ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر شادی شدہ مرد ہے تو سنسار رجم، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے۔ قرآن مجید کی آیت کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت کے اندر ہے ہر صورت میں 100 کوڑے۔ یہ زنا کی سزا کے اندر دوسرے نمبر کا حکم تھا، جبکہ تیسرے نمبر کا حکم الگ ہے، اور وہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں زیادتی ہو جائے گی، میں کسی قرآن کے کونے کے اندر یہ بات لکھ دیتا الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما نکالا من اللہ، کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کر لیں تو ان کی سزا رجم ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے۔ اور یہ جو آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ آیت، اس کا حکم ابھی بھی لاگو ہے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی۔ میں نے آپ کو نسخ کی قسم میں بتایا ہے کہ ایک بعض اوقات نسخ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر حکم بھی ختم ہو جائے اور تلاوت بھی نہیں ہے، بعض نسخ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تلاوت رہتی ہے لیکن حکم نہیں ہوتا، جیسے 1 سال کی عدت عورت کا گزارنا، آیت قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا حکم نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کا بعض حکم احکامات ایسے ہیں کہ ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، وہ آیت نہیں ہے قرآن مجید کے اندر اب، لیکن اس کا حکم اب بھی جاری ہے، اور وہ یہی آیت ہے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما نکالا من اللہ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ اگر مجھے یہ شک نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گے عمر نے قرآن میں زیادتی کر دی ہے تو میں اس آیت کو قرآن میں لکھ دیتا۔ کیوں لکھ دیتا؟ حضرت عمر نے جواب دیا تاکہ کل کو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہم اس سزا کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جس طریقے سے اللہ کے اوپر، نبی پر اترنے والا قرآن میرے اور آپ کے لیے حجت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر کوئی فعل آپ نے سر انجام دیا ہے، آپ نے کوئی بات کہی، وہ بھی ہمارے لیے ویسے ہی وہی ہے جیسے قرآن وہی ہے۔ ورنہ قرآن کے اندر تو حکم ہے کہ حضرت عمر اتنی سخت بات کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا 100 کوڑے کا حکم اس کے لیے ہے کہ جو غیر شادی شدہ ہو، اور جب کہ شادی شدہ ہو تو ایسی صورت کے اندر تمام احادیث کے اندر، سب کتب صحیح کے اندر حدیثیں جو میں نے آپ کو سنائی موجود ہے کہ ایسی صورت کے اندر حکم صرف شادی شدہ کے لیے سنساری اور رجم، اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے۔ اب اسی آیت کا دوسرا حصہ ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، کہ تم کو شفقت نہ لے لے، تم شفیق نہ بن جاؤ اللہ کے معاملے میں، اگر تم کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے، کہ بھائی یہ ایسی کیسی سزا ہے کہ شادی شدہ مرد عورت انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، شہوت کے رستے کے اندر بھٹک سکتا ہے، انسان ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن آپ اتنی سخت سزا دے رہے ہیں کہ اس کو پتھر مارو اور اس کو پتھر مار مار کے لہولوان کر کے قتل کر دو، اتنی سخت سزا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو فی دین اللہ، یہ اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ کی حدود ہے، کوئی شفقت تم کو نہ لے لے۔ معلوم ہوا دین کے معاملے کے اندر جب آپ غلط کام کریں اور آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی شفقت کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اس کو ترغیب دے سکتے ہیں، آپ نصیحت اچھے عام فہم حکمت والے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن جب حدود کے پورا کرنے کا وقت آئے گا آپ کے پاس کوئی اس بات کے مجال نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کچھ بھی اونچ نیچ یا ہیرا پھیری کر سکیں اور کہیں کہ یار میں تھوڑا سا اونچ نیچ کر دیتا ہوں۔ جو بتائی ہوئی حدود کرنا پڑے گا، اور اللہ کے معاملے کے اندر کوئی شفقت آپ کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اور تیسرے حکم میں جو تیسرا حصہ ہے اس میں بتایا گیا کہ مومنوں کی ایک بہت بڑی جماعت جب یہ حدود قائم ہو رہی ہوں موجود رہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس شخص نے اتنا قبیح فعل کیا
کسی کی ماں بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی جس سے معاشرے کا توازن بگڑ گیا، سوسائٹیوں کا نظام خراب ہوا، اس سے خدا نہ خواستہ بچہ پیدا ہوا تو بچہ کے اپنے جیتے جی مرتا رہے گا، ہر بندہ اس کو تانا دے گا بھئی یہ تو بلد الحرام ہے، اس کا تو باپ کون ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اتنے قبیح فعل کرنے کے بعد ایسے شخص کی سزا پر کہا گیا کہ مسلمان خود جائیں اور وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، جب یہ سزا قائم ہو رہی ہو تو اس سزا کے اوپر کھڑے رہے۔ اور آج سے پہلے جن ممالک کے اندر یہ اصول قائم تھے، تھوڑا ٹائم پہلے تک سعودی عرب کے اندر، تو اس وقت یہ معاملات ہوتے تھے، جب یہ حدود قائم ہوتی تھی سارے آس پاس کے لوگ وہ کہا جاتا تھا کہ حدود قائم ہو رہی ہے، آپ حاضر رہیں اور دیکھیں، کیونکہ بظاہر تو دیکھنے کے اندر معاملہ یوں ہے، لیکن رہتی دنیا تک مسلمان اس قبیح فعل سے دور رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب اس کا انجام دیکھیں۔ یہ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا کہ جب ان پر حدود قائم کی جا رہی ہوں، ان کو تکلیف دی جا رہی ہو، تو اس وقت طائفۃ من المؤمنین، ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر رہے اور کھڑی رہے۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا نکاح نہیں کرتا مگر زنا کرنے والی سے یا شرک کرنے والی کافرہ سے۔ والزانی لا ينکحها، اور زنا کرنے والا مرد کسی عورت سے نکاح نہیں کر، والزانیۃ لا ينکحها، اور زانیہ بھی نکاح نہیں کرتی مگر الا زان او مشرک، مگر زنا کرنے والے مرد یا کافر سے۔ وحرم ذلک، اور یہ زنا کرنا حرام قرار دیا گیا ہے علی المومنین، ایمان والوں پر۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ایک خصلت بتا رہے ہیں، یہ حکم نہیں ہے، حکم ہوگا سمجھیں گے تو پھر تو غلطی ہو گیا کہ زنا کرنے والا زانیہ سے ہی نکاح نہ کرے، حالانکہ یہ حکم نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خصلت بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات انسان جب اس قبیح فعل کے اوپر ایسے اللہ کے حق میں نافرمانی کرتے کرتے بغاوت پر اتر آتا ہے، اور ایک دفعہ کرنے کے بعد وہ ٹھہرتا نہیں ہے، پھر اس کی عادت اور خصلت اس گناہ کے کام کرنے پر ایسی جری ہو جاتی ہے اور ایسا بہادر بن جاتا ہے کہ اگر آگے جا کر کوئی عورت اس سے راضی نہ ہو زنا کرنے پر، تو وہ بولتا ہے کہ یار نکاح سے میرا مقصود کوئی نہ نیک اولاد کا مقصود ہے، نہ اپنی پاک دامنی مقصود ہے، نہ اپنی شہوت کا صحیح استعمال مقصود ہے، مطلب مجھے تو فلانی عورت مطلوب ہے۔ اب فلانی عورت جیسے بھی مل جائے، زنا کی آفر کرتا ہے، بعض اوقات زنا کی آفر پر عورت منع کر دی تو بولتا ہے ٹھیک ہے اب زنا نہیں تو آؤ نکاح کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خصلت قوی ہے، تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن اللہ اس آیت کے اندر ایسے زنا کرنے والے مرد اور ایسی زنا کرنے والی عورتوں کی خصلت بتا رہے ہیں کہ ان کی قبیح اور فعل شنی ایسا ہے کہ یہ آگے جا کر اگر نکاح کرتے ہیں تو زنا کرنے والا مرد نکاح کرے گا زنا کرنے والی عورت سے، اور بعض اوقات اگر سامنے والی عورت مسلمان نہیں ہو اور کافرہ ہو تو یہ چونکہ زنا کرتے کرتے حد حرام ہو گیا ہے تو یہ زنا کرنے کے لیے ایسی کافر عورت کا بھی انتخاب کر لے گا۔ اور آگے فرمایا وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ، عورت تو عفت اور پاک دامنی کا مجسمہ ہے، لیکن جب یہ فعل قبیح پر زنا پر اتر آتی ہے اور آگے جا کر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ کیا کرتی ہے، پھر وہ کسی زنا کرنے والے مرد سے ہی نکاح کر لیتی ہے، یا پھر اگر سامنے والا مرد مسلمان نہیں ہوا تو چونکہ اس قبیح فعل پر کرتے کرتے اتنی جرت اور بہادری اس کے اندر بڑھ گئی ہے کہ پھر وہ ایمان کی حدود سے نکل کر کسی کافر مرد کے ساتھ بھی اپنا وقت گزار لیتی ہے۔ تو یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے بلکہ ایک خصلت بتائی گئی ہے، چنانچہ آخر کے اندر ارشاد ہے کہ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ بات مردوں پر حرام قرار دی گئی ہے، ایمان والوں پر یہ بات حرام قرار ہے۔ اب یہ فعل اتنا قوی ہے لیکن یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا آسان بہت ہے، اس کا نصاب شہادت ہے، اس کا نصاب شہادت۔ چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، اور گواہی کیا ہے؟ 2 مردوں کا گواہی دینا، یا 1 مرد 2 عورتوں کا گواہی دینا۔ اسی طرح بہت ساری حدود کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ایک نصاب شہادت کہلاتا ہے، لیکن زنا کے اندر نصاب شہادت یہ نہیں، زنا کے اندر نصاب شہادت ہے 4 گواہ۔ چنانچہ آخر قرآن مجید میں ارشاد ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن عورتوں پر، محصنات کا ترجمہ پاک دامن عورت یا پھر شادی شدہ عورت ایک ہی بات ہے، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر وہ نہیں لاتے اس کے اوپر 4 گواہ،
فجلدوہم 80 جلدہ، تو ایسے لوگوں کو کوڑے لگاؤ، 80 کوڑے۔ آپ کسی شخص نے اگر زنا کرتے ہوئے کسی مرد عورت کو دیکھا تو 4 مردوں کو گواہ بنانا ضروری ہے، 4 مردوں کو گواہ بنانا ضروری ہے۔ اور اگر اس نے 4 بندوں نے گواہی نہ کی اور اس نے کسی کو بتا دیا کہ بھئی فلاں مرد اور عورت نے زنا کیا ہے، اب حکم یہ ہے ایسے مرد اور عورت کے لیے کہ اب گواہ پیش کرو۔ اب گواہ پیش کیے تو 4 کا عدد پورا نہیں کیا، یا 4 کا عدد پورا کیا لیکن گواہوں کی گواہی میں تضاد اور فرق آ گیا اور گواہی قاضی نے رد کر دی، تو اب کیا کریں؟ ان 4 بندوں کو ایسے چھوڑ دیں؟ نہیں، تم نے ایک مسلمان کے اوپر اس کام کرنے کی، غلط گواہی دینے کی جرت کیسے کی؟ سزا اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، جو میں نے آپ کو حدود شرعیہ 5 بتائی تھی، اس کے اندر تیسرے نمبر پہ بتایا تھا کہ پاک دامن شخص پر، شادی شدہ شخص پر یا کسی مسلمان پر زنا کی تہمت لگانا، گواہ پیش نہیں کر سکے، قرآن کا حکم ہے ایسے لوگوں کو 80 کوڑے لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ یہ 80 جو کوڑے کا لفظ یہ آتا ہے جلدہ، جلدہ ہے جل سے، جل کہتے ہیں کھال کو، چنانچہ کوڑے کی تعریف یہ کہ وہ کوڑا ایسا ہو جو کھال سے بنا ہوا ہو۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ایسا مارا جائے کوڑا کہ اس کا اثر گوشت تک رہے، ہڈی پر نہ جائے، یہ جلد کے لفظ سے نکلا ہے۔ تو 80 کوڑے ان بندوں کو لگائے جائیں، ایک سزا۔ دوسری سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، کہ آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی، آئندہ کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے مردود الشہادہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہ ان کی گواہی، جس شخص نے کسی مرد و عورت پر تہمت لگائی ہے اور گواہ پورے نہیں کر سکا، تو ایسے مرد اور عورت پر تہمت لگانے کی جرم اور پاداش کے اندر ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرو۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ایسے لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کری، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے معاملات درست کر لیے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اس کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، اس کا گناہ کیا ہو جائے گا؟ معاف ہو جائے گا، لیکن کوڑے 80 پھر بھی لگیں گے۔ ایک بات، کیونکہ اس نے غلط کام کیا، اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اور رہی بات اس کی گواہی مردود الشہادہ ہونے کی، تو وہ آئندہ ہمیشہ کے لیے مردود الشہادہ ہوگا، اس کی گواہی شریعت میں قاضی کے پاس کسی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ جو اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی، اس توبہ کا تعلق وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سے ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کی جو آیت ہے، اس کا تعلق اولئک هم الفاسقون سے ہے کہ اگر توبہ کر لی تو فسق سے نکل جائیں گے، دوبارہ نیکی کے راستے پر آ جائیں گے، لیکن گواہی ان کی آئندہ دوبارہ کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوگی۔ والذین یرمون المحصنات، جو لوگ تہمت لگاتے ہیں عورتوں کے اوپر، ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، پھر نہیں لا سکے 4 گواہ، فجلدوہم 80 جلدہ، تو لگاؤ ان کو 80 کوڑے، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور مت قبول کرنا ان کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کوئی گواہی، واولئک هم الفاسقون، اور یہ لوگ گنہگار ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کری، واصلحوا، اور اپنے معاملات درست کر لیے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ تعالی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔